میں ایک کسان کی بیٹی تھی۔ ہم بہت زیادہ قریب تھے۔ میرے دادا نے میرے تایا کی ضد کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے اور پسند کی شادی کر لی تھی، اور میرے دادا جو ہیں میرا دادا جو ہیں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا خاندان اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کا رشتہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن میرے تایا نے اس لڑکی کو گھر سے بھگا کر شادی کر لی، اور میرے دادا کو یہ بات بالکل ناپسند تھی، اور میرے دادا نے اس وجہ سے تایا کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ ان کے اس فعل کی وجہ سے دادا کی خاندان میں بہت بےعزتی ہوئی تھی، اور ان کو بطور سزا میرے دادا نے تایا کو زمین کا کوئی بھی حصہ نہیں دیا، اور ساری کی ساری اپنی جو زمین تھی ان کو وراثت میں اپنے باپ کی طرف سے ملی تھی، وہ ساری کی ساری ہمارے ابا جی کے نام کروا دی، اور ہمارے ابا جی کو وصیت کی کہ یہ ساری زمین تمہاری اور تمہاری اولاد کی ہے، اس میں سے میرے تایا کے بچوں کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ میرے ابا جی بہت زیادہ کمزور تھے، زیادہ صحت مند نہیں تھے، اور کیونکہ ان کی بہت زیادہ زمین تھی، وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور بہت زیادہ ان کے اوپر ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ کمزور ہو گئے، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ میرے دادا بہت زیادہ سخت تھے، اور میرے تایا ابو تھوڑے آزاد خیالات کے مالک تھے، اور دادا جو ہیں وہ رسم و رواج کے اتنے قائل تھے کہ وہ خاندان سے باہر شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا ذہن ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ خاندان سے باہر اگر شادی کرو گے تو ایسی بچیاں گھر نہیں بساتی، اگر خاندان سے لاتے ہیں تو وہ خون کے رشتوں کا خیال کرتی ہیں، اور آنے والی نسلوں کو اچھے طریقے سے پروان چڑھاتی ہیں، جس کی وجہ سے تایا نے اپنے والد صاحب کی نافرمانی کی، اور میرے دادا نے ساری کی ساری زمین جو ہے وہ میرے ابا جی کے حوالے کر دی۔ ہمارا گھر اتنا بڑا تھا، کافی کنال پر ہماری ایک حویلی تھی جس میں ہمارا گھر تھا، اور ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ہماری حویلی اتنی بڑی تھی، اس میں بہت زیادہ درخت لگے ہوئے تھے، کہیں مالٹوں کا درخت لگا ہوا تھا، کہیں لیموں کا درخت لگا ہوا تھا، کہیں گلاب کے درختوں کے پودے لگے ہوئے تھے، اور جب ہوا چلتی تھی تو ہمارے درخت بہت زیادہ جھومتے تھے، اور اتنا خوبصورت نظارہ لگتا تھا، اور بہت خوبصورت ہماری حویلی دکھائی دیتی تھی، اور ہماری حویلی کے ارد گرد ہماری بہت زیادہ زمینیں تھیں، اور ہم اپنی حویلی میں کھڑے ہو کر اپنی زمینوں کا نظارہ کرتے تھے، اور وہ نظارہ بڑا ہی خوبصورت نظر آتا تھا۔ میری عمر 16 سال کی تھی، میں میٹرک کر چکی تھی، ابھی ہم فری تھے، اس لیے میں گھر میں ہی رہتی تھی، اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن میں اپنی حویلی کے بیچ میں کھڑی تھی، بہت زیادہ ہوا چل رہی تھی، بڑا خوبصورت نظارہ تھا کہ وہاں میں اپنی حویلی کے ارد گرد کا ٹور کر رہی تھی۔ ہماری حویلی کی جو دیواریں تھیں وہ بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی تھیں، کیونکہ وہاں سے سارا باہر کا نظارہ دکھائی دیتا تھا، اور گاؤں کا ماحول ایسا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی زمینوں کے لیے کتے پال رکھے تھے تاکہ وہ ان کی زمینوں کی حفاظت کریں، اور ایسا دور تھا کہ ہمارے گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، اور لوگ پیشاب کرنے کے لیے باہر جاتے تھے۔ اور ایک دن میں اپنی حویلی کے پاس کھڑی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک نشئی جو ہماری زمین میں بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا، لڑکے کی نشے کی حالت میں وہ کافی مزے لے لے کر پیشاب کرتا تھا، اور میں 15 سال کی تھی، مجھے یہ چیز بہت بری لگتی تھی، کیونکہ میں بھی بالغ تھی اور بہت ساری چیزیں میں بھی سمجھتی تھی۔ ایک روز جب میں کھڑی ہوئی تو مجھے دیکھ کر وہ پیشاب کرنا شروع ہو گیا، تو میں نے ادھر ادھر منہ کر لیا۔ دوسرے دن پھر میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح شلوار اتار کر پیشاب کرتا، اور جان جان کر اپنا لولی پاپ مجھے دکھانے کی کوشش کرتا، اور مجھے دکھا کر وہ مزے لیتا، اور اس نے ایک ٹائم فکس کر لیا تھا، جب اس کو پتا ہوتا کہ اب میں فارغ ہوں اور اپنی حویلی کے باہر ارد گرد گھوم رہی ہوں، تو وہ اسی ٹائم آ جاتا اور مجھے اپنا لولی پاپ دکھانے کی کوشش کرتا، اور یہ سب مجھے بہت زیادہ برا لگتا تھا، اور وہ مجھے دیکھ کر جان جان کر اپنا لولی پاپ ہاتھ میں لے کر اس کی مالش کرتا تھا، اور خوب مزہ لیتا تھا، اور ساتھ میں آوازیں بھی نکالتا تھا، اور رومانٹک گانے بھی گاتا تھا۔ ایسی حرکتیں وہ روزانہ کرنا شروع ہو گیا۔ میں نادان تھی، اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھ میں بھی شیطان آ جاتا، جیسے میں بھی اس کو دیکھ کر مزے لینے لگ پڑی ہوں، جیسے وہ مجھے دکھا کر مزے لیتا تھا، ایسے میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی اس کو دیکھتی رہوں، ایسی حرکتیں کر کے
اس نے مجھے اپنی طرف مائل کر لیا تھا اور میں بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ روز مجھے اشارے کر کر کے بلاتا اور وہ نشہ کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ پڑھائی کے دوران اس کو ایسے نشے کی عادت لگ گئی تھی کہ گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا اور اب وہ نشہ کرتا تھا، اور ایسے ہی وہ کبھی کہاں رہتا تھا اور کبھی کہاں رہتا تھا۔ ایک دن میرے ابا جی نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے بہت زیادہ ڈانٹا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا جی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور میں اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا تھی، اور میرے دو بھائی تھے، ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا۔ ایک جوان بھائی تھا میرے اور ایک بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ ہمارے کیونکہ اپنے کھیت تھے اور اپنے کھیتوں کی سبزی ہماری بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ہمارے ابا جی نے میرے بڑے بھائی کو سبزی کی ایک دکان ڈال کر دی تھی، جس میں گاؤں کے سارے لوگ جو ہیں وہاں سے سبزی لے کر جاتے تھے، اور میرا بھائی جو ہے وہ اس دکان پر بیٹھتا تھا۔ گاؤں میں میرے ابا جی کی زمینداری کی وجہ سے ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے بہت زیادہ عزت تھی، اور دکان پر ساری کی ساری سبزیاں ہمارے کھیتوں کی ہوتی تھیں، اور سارے لوگ ہمارے دکان سے سبزی لے کر جاتے تھے، اور میرے ابا جی کا بہت زیادہ نام تھا اور بھائی کا بھی بہت زیادہ نام تھا، اور لوگ میرے ابا جی کی اور میرے بھائی کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ جو بھی کام ہوتا تھا وہ میرے ابا جی سے آ کر بات کرتے تھے۔ اور میرے ابا جی وہ پنچایت کے سرپنچ بھی تھے، اور جو لڑکا نشئی تھا اس کا نام اقبال تھا۔ نشے کی لت کی وجہ سے گھر والوں نے جب اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، میں روز اس کو دیکھتی تھی، مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آتا تھا، اور میں اپنی امی اور ابا جی سے چھپ کر اس کو کھانا دینے جاتی تھی، اور وہ مجھے کہتا کہ تم مجھ سے سیکس کرو تاکہ مجھے سکون ملے، اور یہ جو حرکتیں میں کرتا ہوں یہ مجھے عورت کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کے ساتھ سیکس کروں۔ شروع میں تو مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ اس نے مجھے اس طرح بھی کیا کہ ایک دن میں اس کے پاس گئی اور میں اس سے باتیں بھی کرتی تھی، اپنے دل کی ساری باتیں کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اس کی طرف مائل ہو گئی، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے اپنی شلوار اتاری اور اپنا لولی پاپ پکڑ کر کھڑا کیا۔ پہلے تو وہ بہت چھوٹا تھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر اپنا لولی پاپ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس سے کھیلو۔ میں اسے کھیلنے لگی، پھر آہستہ آہستہ اس کا لولی پاپ بڑا ہونے لگا، اور جیسے جیسے میں اس کے ساتھ کھیلتی ایسے ہی وہ بڑا ہوتا جاتا اور وہ سخت ہو جاتا۔ میں کیونکہ چھوٹی تھی، میں نے پہلی دفعہ یہ سب دیکھا تھا، اور جیسے جیسے میں اس کے لولی پاپ کے ساتھ کھیلتی تو اس کا بہت زیادہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا، پتلا پتلا۔ میں چھوٹی تھی، مجھے نہیں اس چیز کا اتنا علم تھا، کیونکہ کنواری تھی۔ مجھے صرف یہی معلوم تھا کہ مردوں کے چھوٹے پیشاب والی جگہ سے صرف چھوٹا پیشاب ہی آتا ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا گاڑھا پانی کیسے نکل سکتا ہے۔ پہلی دفعہ جب میں نے اس کے لولی پاپ سے کھیلنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو گیا، سخت ہو گیا، اور اسے پتلا پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور جیسے جیسے میں اس کو رگڑتی تھی ایسے ایسے اس سے پانی نکلتا اور وہ کھڑا ہو جاتا، اور ایسے ایسے اقبال کی ساتھ میں آوازیں نکلتی تھی، اور جب وہ فارغ ہو جاتا اور پھر اس کو بہت زیادہ مزہ آتا، اور میں اس کے لولی پاپ کو اتنے بڑے موٹے لولی پاپ کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ اپنی شلوار اتارو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، شلوار اتارو۔ اس کا لولی پاپ جب کھڑا ہو گیا اس نے میری شلوار اتاری اور اپنا لولی پاپ میری چھوٹے پیشاب والی جگہ پر رکھا اور اندر کر دیا۔ میں بہت زیادہ چیخو پکار کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور ساتھ میں خون بھی نکل آیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ آرام سے کر رہا تھا، پھر مجھے سکون ملنے لگا۔ جیسے جیسے مجھے سکون ملتا ایسے ایسے میرے منہ سے آوازیں بھی نکلتی جاتی، اور مجھے بہت زیادہ آوازیں جب میرے منہ سے نکلتی ہیں تو بھی مجھے سکون ملتا، اور ساتھ میں اس نے میرے دونوں مالٹوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ مجھے درد کے ساتھ سکون بھی محسوس ہو رہا تھا اور بڑا مزہ بھی آ رہا تھا، اور اس نے اپنے منہ کو میرے منہ میں دے رکھا تھا۔ اس کی مونچھیں میرے ہونٹوں کے اوپر تھیں اور ہم دونوں اس قدر پیار میں مدہوش ہو رہے تھے۔ پہلے تو وہ آرام سے کرتا، پھر وہ زور زور سے جھٹکے مارتا، اور اس نے اپنا سارا گاڑھا پانی میرے اندر نکال دیا، اور پھر مجھے سکون ملا، اور ہم ہر روز یہ کام کرتے تھے، اور یہ کام کرنے سے پہلے وہ مجھے دوائی کھلا دیتا تاکہ میرا بچہ نہ ہو، اور وہ اس قدر میرے پیار میں پاگل ہو چکا تھا کہ حیض کے دن میں وہ
میرے اندر ڈالتا مجھے بہت زیادہ درد ہوتا تھا، لیکن میں بھی اس کی عادی ہو چکی تھی، مجھے اس کا لینا پسند آتا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ میں اس کے علاوہ اس کے وہ لولی پاپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے بہت زیادہ نشہ کیا ہوا تھا اور اس نشے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، اور آج میں اس کے بغیر زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی دلچسپ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔